پاکستان نے سیریز جیتنے کا سنہری موقع گوا دیا، شاہینوں کی برتری برابری میں تبدیل ہو گئی۔ سری لنکا تیسرا T20 14 رن سے جیت کر اپنی سرزمین پر سیریز بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بارش کے باعث آخری میچ 12 اوورز تک محدود تھا۔ شری لنکا نے 160 رنز بنائے، شناکا نے 34 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 8 وکٹ پر 146 ہی رنز بنا سکی۔ پاکستان کا مشن ادھورا، سری لنکا سیریز بچاؤ مہم میں کامیاب، 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ بارش سے متاثرہ میچ 12 اوورز تک محدود، سری لنکا نے 160 رنز جڑ دیے، شناکا کے 9 گیندوں پر 34 رنز، وسیم جونیئر نے 3 وکٹیں تو اڑائیں مگر 3 اوورز میں 54 رنز بھی دیے۔ جواب میں گرین شرٹس کے دونوں اوپنرز ناکام، کپتان سلمان آغا نے برق رفتار 45 رنز بنا کر ٹیم کی پوزیشن بہتر بنائی، محمد نواز نے 28 اور خواجہ نافع نے 26 رنز بنائے۔ ہسا رنگا نے 4 شکار کر کے شاہینوں کو جکڑ لیا۔ آخری اوور میں پاکستان کو 20 رنز درکار تھے، وسیم جونیئر 5 گیندیں کھیل کر ایک بھی رن نہ بنا سکے۔ پاکستان ٹیم 12 اوور میں 146 رنز بنا پائی، یوں سیریز کی ٹرافی شیئر ہو گئی۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج کے باعث شادی کے گھر میں صف ماتم، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد موت کی وادی میں چلے گئے، 11 زخمی ہوئے۔ دھماکے سے 3 مکان زمین بوس، اعتراف کئی گھر بھی متاثر ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ فورینزک اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، مالی نقصان کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی ہدایت۔ کل خوشیوں کی بارات، آج غموں کے ڈیرے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج کے باعث شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ آنکھوں میں خواب سجائے جو دلہن رات اس گھر میں آئی، آج موت کی وادی میں چلی گئی۔ دلہا اور اس کی والدہ سمیت 8 زندگیوں کے چراغ بھی گل ہو گئے۔ بڑا زوردار دھماکہ تھا، پوری آبادی جو ہے ہماری اس میں سونامی کے بادل جو تھے وہ اٹھ رہے تھے، لوگ جو تھے جو چلانا شروع ہو گئے بہت زور سے، جیسے بم، بڑا بم پھٹتا ہے۔ بس ہم تو آواز سن کے جلدی سے اٹھے، اپنے بچوں کو دیکھا، ان کو دیکھا، بہت دکھ لگا ہمیں۔ ایک بڑے دھماکے سے اٹھے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا ہے، اور سنبھالنے کے بعد جب ہم موقع پر پہنچے ہیں، سب سے پہلے میں نے کال کی 15 پہ کال کی ہے 7:19 پہ۔ بڑھاس کی آواز آئی، جیسے میں نے کھڑکی کھولی ہے تو کھڑکی میں ہمارے یہاں پہ کچرا پڑا ہوتا ہے، تو وہ کچرا نا سڑک سے بھی یوں تھوڑا اچھلا ہے، تو تھوڑی دیر بعد ٹیکسی 15 کے آگے ہیں بہت سارے۔ امدادی ٹیموں کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا، گھر میں ہوا کے اخراج کی جگہ نہ ہونے کے باعث نقصان زیادہ ہوا۔ شادی والے گھر کے ساتھ آس پاس کے 3 مکانات بھی مکمل تباہ ہو گئے۔ جس طرح کا پاورفل یہ انسیڈنٹ تھا، وہ اس طرح سے گیس لیکیج میں ہی ہوتا ہے، اور جس طرح کی یہ لوکیشن ہے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ گیس کی وینٹیلیشن کا کوئی ایسا نہیں تھا انتظام، کنجسٹڈ ایریا تھا، گیس جو ہے آہستہ آہستہ ایکومولیٹ ہوتی گئی رات کو، اور جب صبح کے ٹائم پہ دیا سلائی جلائی گئی تو اس سے جو ہے وہ ایک ایکسپلوژن ہوا۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ جو باقی گھر رہ کے ان کو بھی چیک کر لیں، کہیں پہ اگر دراڑیں ہیں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے وہاں پہ کوئی رہے، اگر ہمیں فل فور ان کو کہیں پہ شفٹ بھی کرنا پڑے تو اس کا پورا انتظام کریں گے۔ پم سے دلہا دلہن سمیت 3 افراد اور CD اسپتال سے دلہا کی والدہ اور ہمشیرہ کی میتیں گھر پہنچائی گئیں تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مرنے والوں کی تدفین H8 قبرستان میں کر دی گئی۔ اندوناک واقعے پر دلہا کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال، رو رو کر ہوا برا حال۔ بہن اپنے بھائی اور بھابھی کو یاد کر کے روتی رہی، کہا رات خوشی خوشی بارات لائے تھے، گھر کے سربراہ کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ پنجاب میں گزشتہ 3 سال میں گیس لیکیج اور سلنڈر دھماکوں کے 488 واقعات ہوئے، 25 قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ اسلام آباد سے دیکھیے شہزاد علی کی رپورٹ۔ زائد المیعاد یا غیر معیاری سلنڈرز اور غیر محفوظ فلنگ دھماکوں کے جان لیوا حادثات کی بڑی وجہ۔ شہر اقتدار میں 2026 کا پہلا ہی افسوسناک واقعہ 8 زندگیاں نگل گیا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد سما کی ٹیم نے وفاقی دارالحکومت کا سروے کیا تو مختلف علاقوں میں ہوٹلز، کیفے اور چائے خانوں کے باہر حفاظتی اقدامات کے بغیر بڑے بڑے سلنڈرز کی بہتات اور کھلے عام ری فلنگ ہوتی نظر آئی، جو کسی بھی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ تشویشناک صورتحال سے شہری خود بھی پریشان ہیں۔ ری فلنگز ہوتی ہیں
اور آپ چلے جائیں گڈر والی سائڈ پہ، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ریفلنگ بالکل اوپنلی ہو رہی ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اتفاقاً میں نے آج ہی منگوایا تو وہ کافی اوپر سے زنگ آلود ٹائپ کا تھا، تو میں نے اس سے یہی کویسچن کیا اللہ نہ کرے اس سے کوئی حادثہ ہو جائے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی کمپنی تو وہاں سے ٹیسٹ کر کے دوبارہ فل کر کے بھیجتی ہے۔ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو جگہ جگہ پہ سلنڈرز ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوتا، کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے ان کی طرف سے۔ صدر ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے سارا ملبہ حکومت پر ڈال دیا۔ پاکستان میں روزانہ غیر معیاری سلنڈر کے 2 بلاسٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات غیر معیاری بازر جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں میں گھوم رہے ہیں۔ ملتان کا واقعہ ہوا ہے، ڈی جی خان کا واقعہ ہوا ہے، قانون شادی نہیں ہے، جو ہے وہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اوگرا نے غیر معیاری اور غیر محفوظ سلنڈرز یا باؤزرز کے معاملے پر قانون سخت کرنے کی تجویز دے رکھی ہے، مگر وہ ابھی تک روایتی سرکاری سست روی کا شکار ہے۔ کیمرمین علی رضا کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ کراچی میں ڈاکو ہوئے بے لگام، ایک اور نوجوان سے جینے کا حق چھین لیا۔ ملزمان نے سوراب گوٹ لاسی گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو گولیاں مار دیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان اجمل شدید زخمی ہوا، دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا۔ کراچی میں ٹریلر نے ایک اور جان لے لی۔ بلدیہ سوات کالونی میں ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، مرنے والے کی شناخت نہیں ہو سکی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا۔ اور لاہور میں مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ جوہر ٹاؤن میں شوکت خانم چوک کے قریب تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ 19 سال کا عمان عبید موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ کار ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کانا کے علاقے ہلوکی میں سڑک پار کرتی معمر خاتون تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گئی۔ 70 سال کی شاہین خاور اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئی ہیں۔ شالیمار میں گھاس منڈی اسٹاپ کے قریب موٹر سائیکل بے قابو ہو کر رکشہ سے جا ٹکرائی، جس سے موٹر سائیکل سوار پولیس کانسٹیبل اویس نامی زخمی ہو گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار زخمی ہوا ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے کراچی کے باغی جناح کو میدان جنگ بنا دیا، پولیس پر پتھراؤ کیا، میڈیا کے ساتھ بدتمیزی اور وینس کی توڑ پھوڑ کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں متعدد افراد زیر حراست۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی رات گئے جلسہ گاہ پہنچے، کارکنان سے مختصر خطاب کیا اور چلے گئے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی گرو مندر کے قریب بھی پولیس سے جھڑپیں، شہر کے کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام رہا۔ اس سے شہری پریشان رہے۔ کارکنان پہنچے تو تھے جلسے میں شرکت کے لیے، مگر پولیس پر چڑھ دوڑے، صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، نجی ٹی وی چینل کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ حالات کشیدہ ہونے پر پولیس نے دکھایا ایکشن، شیلنگ اور لاٹھی چارج شروع ہوا۔ متعدد شرپسندوں کو حراست میں لیا گیا، جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ کارکنان نے سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں بھی ہٹانے کی کوشش کی۔ گرو مندر کے قریب بھی مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوتی رہیں، کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جام اور شہری پریشان رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہ نواز قادری، سما، کراچی۔